بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس مرد مجاہد کے بارے میں بتاؤں گی جس نے افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے اٹھ کر ہندوستان کو رنگین کرتے ہوئے خود کو محمود غزنوی کا عسکری اور سیاسی جانشین ثابت کیا۔ ناظرین، یہ بات ہے سلطان شہاب الدین محمد غوری کی، جس نے اپنی بے مثال جرأت و شجاعت کی بدولت دہلی پر پرچم اسلام لہرا کر اللہ اکبر کی صداؤں سے اس سرزمین کو آشنا کیا۔ اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملیں۔ ناظرین، معز الدین محمد بن سام یعنی معز الدین غوری جسے عام طور پر شہاب الدین غوری کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ افغانستان کے علاقے غور میں پیدا ہوئے اور غوری حکمران بہاؤالدین سام کے بیٹے تھے۔ ناظرین، تاریخ اسلام کی انتہائی اہم شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے رچرڈز کو شکست دینے کے بعد امن معاہدہ کر رہے تھے اور تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا، عین انہی ایام میں افغانستان کی سرزمین سے اس مرد مجاہد نے نعرہ بلند کیا اور ہندوستان میں دہلی کے قریب ہریانہ کے مقام پر ہندو فوجوں کے سامنے صف آرا ہوا۔ اس سے قبل افغانستان کے ہی ایک حکمران سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے راجہ جے پال کے اقدام کے جواب میں ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ راجہ جے پال کی خودکشی کے بعد بھی اس کی اولاد میں راجہ اننت پال اور راجہ بھیم پال کی مرد مجاہد کی طاقت کو آزماتے رہے، لیکن محمود غزنوی کے سامنے ان کی کوئی چال نہ چل سکی۔ لیکن محمود غزنوی نے ہندوستان پر قبضے کو اپنی منزل نہیں بنایا، البتہ مجبور ہو کر تخت لاہور کو اپنے پسندیدہ وزیر غیاث الدین کے حوالے کر دیا تھا، اور آج کے پاکستان میں پشاور سے لے کر ملتان تک کے تمام علاقے اس میں شامل تھے۔ محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر سلطان شہاب الدین غوری میدان میں اتر چکے تھے۔ شہاب الدین غوری نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قیام کا فیصلہ کرتے ہوئے جہاد کو اپنی منزل بنایا۔ یہ وہی شہاب الدین ہیں جنہوں نے ہندوستان کے راجہ پرتھوی راج کو شکست دے کر ہندوستان میں اسلام کی راہیں ہموار کیں اور یہاں باقاعدہ مسلم راج کا آغاز کیا۔ ناظرین، شہاب الدین محمد غوری کے چچا علاء الدین حسین نے غزنہ میں اپنی مہم کے دوران آپ کو سخاوہ کا گورنر مقرر کیا۔ آپ نے گورنر کی حیثیت سے اپنی ابتدائی فوجی کیریئر کے دوران متعدد چھاپوں کے بعد اوغز قبیلے کو زیر کیا اور غزنہ پر قبضہ کر لیا، جہاں آپ کی تاج پوشی غیاث الدین غوری نے کی، جو 1163 سے اپنے دارالحکومت فیروزہ کوہ میں حکومت کر رہا تھا۔ شہاب الدین نے 1175 میں دریائے سندھ کو عبور کیا اور درہ گومل سے ہوتا ہوا اس کے قریب آیا اور ایک سال کے اندر کرامتیہ کے حکمرانوں سے ملتان اور اوچھ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری نے 1178 میں ملتان اور اوچھ سے ہوتے ہوئے موجودہ گجرات پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، پرتھوی راج چوہان نے دہلی اور اجمیر پر حکومت کی، کیونکہ اس کے بعد مسلم حکمرانی کا آغاز ہو گیا تھا جو اگلے 800 سالوں تک رہا اور اس وقت تک چلتا رہا جب تک برٹش حکومت نے مغلوں کی سلطنت کا خاتمہ نہ کیا تھا۔ ناظرین، معز الدین شہاب الدین غوری کی موت بھی تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ تاریخ کے مطابق جب شہاب الدین غوری ہندوستان کے نظم و نسق کے لیے اپنے ترک غلام قطب الدین ایبک کو مقرر کیا تھا تو غزنی واپسی کے سفر کے دوران اس کا گزر سوہاوہ ضلع جہلم کے قریب سے ہوا، تو شب گزارنے کے بعد جب سلطان نماز فجر ادا کر رہے تھے تو کسی اندیکھے دشمن نے ان کو دوران نماز شہید کر دیا۔ یہ 15 مارچ 1206 کا واقعہ ہے۔ شہاب الدین غوری کو اسی گاؤں میں دیمک میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس عظیم سلطان کا مزار ایک طویل عرصے تک اس دنیا سے پوشیدہ رہا اور بالآخر پاکستان کے ایٹمی بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قوم کے اس محسن کو گمنامی کی دنیا سے نکالنے کے لیے دیمک کے مقام پر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا اور خراج تحسین پیش کیا۔ شاید آپ جانتے ہوں، شہاب الدین غوری کی اپنی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔
بلکہ وہ کہا کرتا تھا کہ سلاطین کے ہاں 1 یا 2 یا اس سے بھی زیادہ اولاد ہوتی ہے جو بعد میں تخت نشین ہوتی ہے، اور میرے ہاں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اولادیں ہیں۔ ناظرین، شہاب الدین غوری اپنی عوام کو اپنی اولاد کے برابر مقام دیتا تھا، اور شہاب الدین نے اپنے چند ترک غلاموں کو ایسی تربیت دے رکھی تھی کہ وہ وقت آنے پر نہ صرف اس کے سپاہی بلکہ منتظم اعلیٰ کے فرائض بھی سر انجام دے سکتے تھے۔ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد اس کی سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں سے ایک سلطنت دہلی تھی جو خاندان غلامہ کے قیام کا باعث بنی، اور ملتان کی حکومت سلطان ناصر الدین قاچاق کے حصے میں آئی، اور غزنی جو غوری کا بنیادی گھر تھا وہ سلطان تاج الدین نے سنبھال لی، اور بنگال کی حکومت سلطان اختیار الدین بختیار خلجی نے سنبھال لی، اور یوں غوری سلطنت شہاب الدین غوری کے بعد تقسیم ہو کر رہ گئی۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔